جن لوگوں کے پاس پالتو جانور ہیں یا رکھنے کا سوچ رہے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی دیکھ بھال صرف کھانا کھلانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم اسی کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین فریم ورک استعمال کریں گے جسے دیکھ بھال کا احرام کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک پالتو جانور کو واقعی پھلنے پھولنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، یہ صرف پیار اور کبھی کبھار کچھ کھلا دینے کی بات نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، ایک پورا ڈھانچہ، اور آج ہم اسی ڈھانچے کو سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا خاکہ۔ ہم بالکل بنیاد سے شروع کریں گے، یعنی وہ بنیادی ضروریات جن کے بغیر گزارا نہیں، اور پھر ایک ایک کر کے صحت، ذہنی سکون اور آخر میں حفاظت کی منزلوں تک پہنچیں گے۔ تو چلیں اس احرام کی پہلی اینٹ رکھتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے سب سے اہم حصہ، بنیاد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر میرا مطلب ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ سوچیں کہ یہ ایک عمارت کی بنیاد ہے، اگر یہ ہی کمزور ہو تو پوری عمارت کا کیا بنے گا؟ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز، کھانا۔ سوچیں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے گاڑی کو چلنے کے لیے ایندھن چاہیے۔ صحیح اور متوازن غذا ہی ان کی صحت کی اصل بنیاد ہے، اور انہیں وہ توانائی دیتی ہے جس کی انہیں ہر روز ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایندھن کے ساتھ ساتھ پانی بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تازہ، صاف پانی ہر وقت ان کی پہنچ میں ہونا چاہیے۔ یہ سننے میں شاید چھوٹی سی بات لگے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کے جسم کی ہر چھوٹی بڑی مشینری اسی پانی پر چلتی ہے۔ اور اس بنیاد کا آخری لیکن بہت اہم ستون، ورزش یعنی کھیل کود۔ یہ صرف انہیں جسمانی طور پر فٹ نہیں رکھتا بلکہ ان کے دماغ کو بھی مصروف رکھتا ہے۔ کہتے ہیں نا، ایک تھکا ہوا کتا ایک خوش کتا ہوتا ہے، اور ایک مصروف بلی وہ گھر میں تباہی نہیں مچاتی۔ اچھا جی، تو بنیاد تو ہو گئی مضبوط۔ اب چلتے ہیں احرام کی دوسری منزل پر۔ یہاں بات صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ اچھی صحت کے ساتھ جینے کی ہوگی۔ مطلب مسئلہ آنے کا انتظار نہیں کرنا بلکہ اسے آنے سے روکنا ہے۔ اب دیکھیں، صحت کو برقرار رکھنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف تو ہیں روٹین کی چیزیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس ریگولر چیک اپ، صفائی ستھرائی اور پیراسائٹ سے بچاؤ۔ لیکن دوسری طرف، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم، ہے مالک کی اپنی نظر۔ کیا جانور کا برتاؤ کچھ بدلا سا لگ رہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو وقت پر پکڑ لینا اکثر بڑی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ چلیں جی، احرام میں تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں ذہنی اور سماجی بہبود تک۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند جسم تبھی مکمل ہوتا ہے جب اس میں ایک خوش اور پرسکون دماغ بھی ہو۔ یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے، سوشلائزیشن۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں اپنے پالتو جانور کو دنیا سے ملوانا، لیکن ایک اچھے، مثبت طریقے سے۔ یعنی مختلف لوگ، دوسرے جانور، نئی جگہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جو جانور سوشلائز نہیں ہوتا وہ اکثر ڈرپوک یا کبھی کبھی جارحانہ بھی ہو سکتا ہے، جو سب کے لیے زندگی مشکل بنا دیتا ہے۔ تو پھر ایک خوش اور پر اعتماد پالتو جانور بنانے کا فارمولا کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک، مستقل ٹریننگ، جس سے وہ سیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور دوسرا، مثبت سوشلائزیشن، جس سے وہ سیکھتے ہیں کہ دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ایک بہترین ساتھی بناتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں احرام کی چوٹی پر، وہ آخری تہہ جو باقی سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، ایک محفوظ ماحول۔ یہ ان کی اپنی ذاتی پناہ گاہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں انہیں مکمل طور پر محفوظ محسوس کرنا چاہیے۔ تو اپنے گھر کو ان کے لیے ایک محفوظ جنت کیسے بنایا جائے؟ اس کے 3 آسان سے قدم ہیں۔ پہلا قدم، اپنے گھر کو ان کی نظر سے دیکھیں۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ چبا سکتے ہیں یا نگل سکتے ہیں؟ دوسرا قدم، ان تمام خطرناک چیزوں کو ان کی پہنچ سے دور کریں، انہیں محفوظ کریں۔ اور تیسرا قدم، اور یہ بہت اہم ہے، ہمیشہ چوکنا رہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا ماحول ہمیشہ محفوظ رہے۔ اور دیکھیں، خطرات بعض اوقات ہماری اپنی پلیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ چاکلیٹ اس کی سب سے عام مثال ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک میٹھی سی چیز ہے، لیکن کتوں اور بلیوں کے لیے یہ سیدھا سیدھا زہر ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کے لیے بھی محفوظ ہوں۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر یہیں آتی ہے کہ پالتو جانور کی مکمل دیکھ بھال صرف چند کاموں کی لسٹ پوری کرنا نہیں ہے، یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔
یہ ایک آہرم ہے جسے ہم بنیادی ضروریات کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر صحت، خوشی اور حفاظت کی منزلیں بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ان تمام ذمہ داریوں سے ہٹ کر وہ ایک سب سے اہم چیز کیا ہے جو ایک پالتو جانور اپنے مالک سے چاہتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں دیکھ بھال ایک گہرے رشتے میں بدل جاتی ہے۔